اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا احسان کہ اس نے دی ہمیں توفیق تاکہ ہم اہل بیت اطہار کے نورانی کلام کو مومنین کرام تک پہنچا سکیں۔ آج نہج البلاغہ کا مختصر سا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگرچہ یہ وہ کتاب ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ وہ کتاب جس کے کلمات معصوم کی زبان سے صادر ہوئے، یہ وہ کتاب جو علم لدنی کے مالک کی کتاب ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے مطالب الہام ربانی کا عطیہ ہیں اور اس کے الفاظ لسان اللہ کے تکلم کا اثر ہیں۔ یہ وہ الہامی کتاب ہے جس کے حقائق اور معارف اس زبان سے صادر ہوئے جو علم لدنی کا مالک اور علمہ البیان کا مصداق ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات کا وہ مجموعہ اور صحیفہ جو اس سے پہلے کوئی ایسا صحیفہ مرتب نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت تک ایسا صحیفہ مرتب ہوگا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کتاب نہج البلاغہ ایسی کتاب ہے جو ترجمان مشیت پروردگار کا کلام ہے، جسے تحت کلام الخالق اور فوق کلام المخلوق کا درجہ دیا گیا، جسے علماء کرام نے اخ القرآن، قرآن کا بھائی بھی کہا۔ یہ وہ کتاب جو ہر گمراہ انسان کی ہدایت کرنے والی ہے اور ہر انسان کی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ اس میں تمام اصول، احکام، عقائد تمام کو مولا کائنات نے جمع کیا۔ یہ وہ مقدس اور نورانی کتاب اگر اس پر کوئی عمل کرے تو اس کی واقعاً نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں یہاں پر چند بڑے بڑے مشہور علماء کرام کے فرامین اور اقوال جو نہج البلاغہ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مصر کے مشہور اور معروف عالم دین مفتی شیخ محمد عبدہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ اور نبی کے کلام کے بعد اگر کسی کا فصیح اور بلیغ کلام ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کا کلام ہے۔ اسی طرح جارج جرداق ایک عیسائی عالم دین ہے، وہ اپنی کتاب میں الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، یہ کتاب ہے ان کی، ان میں وہ یہ جملات لکھتے ہیں کہ مولا کائنات کا کلام تمام انسانوں سے فصیح اور بلیغ کلام ہے۔ اسی طرح جاحظ جو اہل سنت کے بہت بڑے مشہور عالم دین گزرے ہیں، جو بڑے ادیب بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور خطیب بھی بیان کیے جاتے ہیں، وہ اپنی کتاب مشہور کتاب البیان والتبیین میں ایک جملہ لکھتے ہیں مولا کائنات کا۔ کلمات کثار میں سے ایک جملہ اپنی پہلی کتاب کی پہلی جلد میں وہ لکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جملہ پوری کتاب میں فقط یہی جملہ ہوتا تو بھی کافی تھا، یعنی یہ ایسی کتاب ہے، دوسری مطالب تو دور کی بات، لیکن اگر یہ ایک جملہ بھی اگر اس کتاب میں فقط پوری کتاب میں ایک جملہ ہوتا تو بھی بہت ہے اور کافی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیا ہے وہ جملہ؟
وہ مولا کائنات کا ایک کلمات قصار میں سے ایک کلمہ ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں قیمت کل امرئن ما یحسنہ۔ یہ مولا کائنات کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہر انسان کی قدر و قیمت اس کی اچھائیاں ہیں، یعنی ہر انسان اپنی اچھائیوں اور نیکیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کلمے کو جاحظ اپنی کتاب میں لکھنے کے بعد کہتے ہیں اگر یہ کلمہ فقط نہج البلاغہ پوری کتاب میں یہی کلمہ ہوتا تو بھی بہت اور کافی ہے۔ اسی طرح امام غزالی کی شخصیت کو کون نہیں جانتا، وہ اپنی کتاب نظرات فی القرآن میں یہ جملات لکھتے ہیں کہ اذا شئت ان تفوق لقراءتک فی العلم والادب والصناعۃ الاشاعۃ وصناعۃ الانشاء فعلیک بحفظ القرآن و نہج البلاغہ۔ اگر کسی کو ادب میں، تحریر میں اور صنعت اشاعہ میں یعنی شعر میں کسی کو بلندی اور مقام حاصل کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن اور نہج البلاغہ کو یاد کرے۔ یہ امام غزالی کے الفاظ ہیں نہج البلاغہ کے لیے۔ استاد محمد محی الدین عبد الحمید نہج البلاغہ کی شان میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام فنون اور علوم کو جمع کیا گیا، اس کی فصاحت اور بلاغت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سبط ابن جوزی یہ بھی بڑے مشہور و معروف عالم دین ہیں، بلکہ خود خطیب بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ یہ اپنی کتاب میں یہ جملات نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ بَيْنَ الْحَلَاوَةِ وَالطَّلَاوَةِ وَالْمَلَاحَةِ وَالصَّفَاحَةِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کی ذات کے اندر مٹھاس کو، شیرینی کو، خوبصورتی کو، فصاحت کو جمع کر دیا ہے۔ اور آگے فرمایا لم یسقط منہ کلمۃ ولا بارت لہ حجہ کہ مولا کائنات سے کوئی کلمہ ساقط نہیں ہوا اور کوئی دلیل اور حجت ان سے نہیں چھوٹی۔ آگے فرماتے ہیں اعجز الناطقین کہ جو نطق کرنے والے خطیب ہیں وہ مولا کائنات کے اس کلام کے بعد عاجز و ناتواں ہیں، یعنی ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ اور مولا کائنات نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور فرمایا وَيُحَيِّرُ الْإِفْهَامِ وَالْأَلْبَابِ مولا کائنات کے نہج البلاغہ نے تمام عقول اور فکروں کو حیران اور پریشان کر دیا۔ یہ سبط ابن جوزی کا کلام تھا نہج البلاغہ کے بارے میں۔ اسی طرح ایک عیسائی مصنف ہیں جن کا نام میخائیل نعیمہ ہے، وہ اپنی کتاب میں اشعار میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات فقط جنگ کے میدان میں پہلوان نہیں ہیں بلکہ فصاحت اور بلاغت میں ان جیسا کوئی فصیح اور بلیغ انسان مجھے آج تک نظر نہیں آیا۔ اور اس کے بعد کہا اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں اور ہمت اور بلندی، ہمت کی بلندی ان میں پائی جاتی ہے، غریبوں کے مددگار اور حق کے پیروکار ہیں وہ، اور تمام نیک صفات اس ایک پہلوان میں جمع ہیں۔ اس کے بعد ممکن ہے یہ ہماری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ علماء کرام کے اقوال آپ تک پہنچائیں تاکہ سننے والوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ان سے استفادہ ہو سکے۔ اسی طرح نہج البلاغہ کے شارح ابن ابی الحدید معتزلی جو مشہور و معروف شارح ہیں نہج البلاغہ کے، 20 جلدوں میں مولا کائنات نہج البلاغہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے۔ انہوں نے ایک جگہ پر آ کے
तशरीह करते हुए, ये ताज्जुब करते हुए ये जुमले इरशाद फरमाए। कहते हैं कि मुझे ताज्जुब है ऐसे शख्स पर कि जो जंग के मैदान में आए तो उसकी तबीयत, उसकी फितरत शेरों जैसी नज़र आती है, और वही ज़ात अगर वाज़ो नसीहत के मकाम पे आए तो उन जैसा कोई ज़ाहिद और राहिब नज़र नहीं आता। और इब्न अबिल हदीद कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े उलमाए किराम को पढ़ा और उनके अक़वाल को, ख़तीबों को, अदीबों को, उनके अक़वाल को मैंने पढ़ा, लेकिन किसी एक के अक़वाल से मैं इतना मुतासिर और इंस्पायर नहीं हुआ जितना मैं मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के कलाम से मुतासिर और इंस्पायर हुआ हूँ। ये इब्न अबिल हदीद के जुमले हैं। इसी तरह शेख बिहाई अपनी किताब में अबू उबैद की किताब से एक जुमला नकल करते हैं कि अबू उबैद अपनी किताब में ये लिखते हैं कि मौला कायनात के 9 जुमले ऐसे हैं नहजुल बलागा में कि इन 9 जुमले ऐसे हैं कि इन 9 जुमलों में से किसी एक जुमले का भी कोई अरब का फसीह और बलीग इंसान बदल नहीं ला सकता। यानी 9 जुमले मौला कायनात के ऐसे हैं नहजुल बलागा में कि पूरे अरब के फुसहा भी उन 9 जुमलों में से किसी एक जुमले का बदल और उस एक जुमले जैसा कोई जुमला नहीं ला सकते। ये नहजुल बलागा की शान और अज़मत है। इसी तरह डॉक्टर ज़की मुबारक, ये भी एक बड़े मुसन्निफ़ हैं। उन्होंने अपनी किताब अबकरियतुश सैयद शरीफ में ये जुमला बयान किया। वो कहते हैं कि मेरा अकीदा है कि जो बंदा नहजुल बलागा को गौर और फ़िक्र से पढ़े तो वो इंसान, उसकी अक़ल, उसकी शऊर और उसकी शहामत, बुलंदी और वो कमाल को हासिल कर लेगा। यानी अगर कोई नहजुल बलागा को गौर और फ़िक्र से पढ़े तो वो अपनी मकाम और बुलंदियों तक चला जाएगा। ये उस डॉक्टर ज़की मुबारक के जुमले हैं। मिस्र के मशहूर मुसन्निफ़ महमूद अल-अक़ाद, ये भी अपनी किताब अबकरियतुल इमाम में ये जुमले लिखते हैं कि नहजुल बलागा तौहीदी आयात और इलाही हिकमत का ऐसा चश्मा है कि जिससे अकायद, उसूल, फ़िक़्ह और खुदा शनासी और तौहीद में बहस करने वालों के लिए बेहतरीन आगाही मिल सकती है और बेहतरीन आगाही है। बस आखिरी में एक मुसन्निफ़ का जुमला बयान करके आज की इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन है मोहम्मद अमीन नवावी। वो नहजुल बलागा की तारीफ़ में बयान करते हैं कि ये ऐसी फसाहत और बलागत की किताब है कि जिसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। ये थे उलमाए किराम के अक़वाल नहजुल बलागा की तारीफ़ में। वाक़न ऐसी मुक़द्दस और अज़ीम किताब, हमें चाहिए कि हम उस किताब को पढ़ें, समझें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में वो किताब का असर हो और हम उसके बाद उस पर अमल पैरा होके नजात पा लें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मज़ीद नहजुल बलागा पर हम वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमारी इस छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे जितने मोमिनीन व मोमिनात देखने वाले हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जितने मोमिनीन व मोमिनात मरीज़ हैं परवरदिगार उनको जल्द अज़ जल्द सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए। हमारे आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।